نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان وقاص علی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا کہ جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں کے نام کہ جن کے نام نامی کو رب کائنات نے عرش اعظم پہ سجا رکھا ہے، وہ نام جو باعث نجات ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے انہی کے در سے ملتی ہے، فقیروں کو شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کی شب توبہ کی رات، شب برات، گناہوں کی دلدل میں پھنسی انسانیت کی اپنے رب سے پیار بھری ملاقات، گناہگاروں کی امیدوں کو یقین میں بدلنے کا دن کہ جس دن رب کائنات بندوں کی تقدیریں بدل ڈالتا ہے، بدبختوں کی پیشانیوں کی تحریریں بدل ڈالتا ہے، اور آج کا دن تبدیلی کا سب سے بڑا دن ہے۔ انسان انسانوں کو معراج انسانیت پر فائز کرنے سے عاجز رہے، مگر رب کائنات آج کی رات ایک ایک لمحے میں انسانوں کو معراج انسانیت پر فائز کر رہا ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو صحیح، دامن پھیلائے تو صحیح، اس کے کرم کی بارش برس رہی ہے۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک پیش کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں، دنیا بھر کے جہاں جہاں ناظرین موجود ہیں، سب کو پیار بھرا سلام بھی اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو، ڈائریکٹر پروگرام فریاد گیلانی صاحب کو، پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے آج کی اس ٹرانسمیشن کو سجایا اور پوری دنیا کے ناظرین تک، امت مسلمہ کے ہر ایک جوان تک، اور تمام وہ جو عاشقان رسول ہیں جو آج کی رات اپنے مولا کو منانا چاہتے ہیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہتے ہیں، ان تک یہ ٹرانسمیشن پہنچانے کے لیے اور بڑا خاص اور خصوصی تعاون اور بڑی ہی محنت کی جناب رضوان رانا صاحب نے اور پوری ٹیم نے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں بڑی بڑی شخصیات ناظرین آئیں گی، اور سب سے جو ہمارے خاص مہمان ہیں، جو ہماری خاص شخصیت ہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے آئے، ہماری خصوصی دعوت پر سجادہ نشین درگاہ عالیہ بسہاں شریف آزاد کشمیر، پاکستان کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت کہ جو دنیا بھر میں آقا علیہ السلام کے دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں پہنچا رہے ہیں، صوفیاء کے میسیج کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں، عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب، چیئرمین صوفی پیس فورم پاکستان۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے تو، اور ان کے ساتھ ثنا خوان رسول، بہت ہی پیاری آواز اور بڑے پیارا انداز جناب حافظ محمد قاسم مدنی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے، اور آج کی رات شب برات ان خصوصی ٹرانسمیشن اور گھڑیوں میں انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے جاری۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جو دل کی بات ہے، جو من کی بات ہے، آپ ہم تک کر سکتے ہیں، اور پیر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 گھنٹے پر مشتمل رہے گی ٹرانسمیشن، آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی قاسم بھائی۔ نوالہ تیری شان نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ
تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ. میں گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا میں گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا رحم و فضل ہے بے بہا تیرا رحم و فضل ہے بے بہا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ. جب روز حشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جب روز حشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ. ایک عرض گزار ہوں اے مولا
ایک روز مجھے مر جانا ہے، یہ دنیا ایک سرائے ہے، آخر مجھ کو گھر جانا ہے۔ جو وادی وادی جبتی ہے، وہ تیرے حسن کی مالا ہے، میں کم تر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے، تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے، سب رنگ ہیں تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے، ہم تیرے عاصی بندے ہیں، تو مالک رحمت والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری، جو کالی کملی والا ہے، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ رحمت باری برس رہی ہے، بن مانگے ہی عطائیں ہیں، یہ وعدہ رب محمد ہے، مقبول تمہاری دعائیں ہیں۔ ناظرین، آفتاب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے جناب؟ اللہ کے کرم جناب آفتاب صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، ایک تو سب سے پہلے بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ آپ نے یہ ایسے پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بڑی مہربانی، آپ کی شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ پیر صاحب سے بھی ہماری عرض ہے کہ آج دعاؤں میں ہمیں بھی سب کو شامل رکھا جائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جناب محترم پیر صاحب کو آج دعوت دی ہے خصوصی، اور برمنگھم میں کافی ساتھی جو ہے آج ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے پتہ چل چکا تھا سب کو، اور پیر صاحب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ آفتاب صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ میری پیر صاحب سے گزارش ہے کہ آج کی رات کی خصوصیت سے، یہ جو شب برات کی رات ہے، اس کی خصوصیت سے تھوڑا سا جو یہاں یو کے میں اور یورپ کنٹری میں جو ینگ جنریشن ہے، خاص کر بچے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی تھوڑی سی انفارمیشن اور ان کو کوئی خاص پیغامات دیے جائیں۔ جی انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دی جائے۔ جی بالکل جناب، بالکل جناب، انشاءاللہ۔ جی قبلہ پیر صاحب، سوال بھی بڑا پیارا کیا انہوں نے کہ جو وہاں پہ ینگسٹرز ہیں، جو اور بھی لوگ ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ کنسپٹ پایا جاتا ہے، کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی عجیب قسم کی حرکات کرتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جائے کہ آج کی رات کی فضیلت ہے کیا، فضائل کیا ہے، یہ رات اپنے رب سے کیسے مانگا جائے، اور رب کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑایا جائے، یہ رات ہی کیوں ہے جو اتنی فضیلت والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس آج کی یہ بابرکت پرفیض رحمتوں بری اس شب میں جو خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک نے، میں ان کے چیئرمین، پوری ٹیم جہاں بھی اس میں لوگ کام کر رہے ہیں، میں فردن آپ سمیت سب کو شکریہ، انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اس نور کو، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو ہے انفرادی طور پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ایک سب کو اس خیر و برکت سے، فیض و برکت سے، فیضات و برکات سے مستفید کرنے کا اہتمام
یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ آفتاب صاحب نے سوال بھی کیا اور بہت خوبصورت بات کی کہ اور مقصد بھی میرا خیال ہے اس وقت جو ویسٹ میں یو کے میں وہاں جو لوگ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس شب کے فضائل برکتوں کی مناسبت سے جو قرآن و سنہ کی روشنی میں جو باتیں انشاءاللہ ہماری اس مجلس میں یہ باتیں جاری رہیں گی اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ جو بھی ممکنہ رہنمائی ہے وہ یہاں پرووائڈ کریں گے. میں بات اپنی شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے اور مغفرت اور بخشش کے لیے وہ ذات سبحان ہمارے عمل کی بڑی اہمیت ہے. شاید اعمال کو نہیں دیکھتی، اعمال کے انبار کو، بلکہ بہانہ تلاش کیا جاتا ہے. فارسی میں کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ رحمت خدا بہانے میں جوید بہانہ میں جوید. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، گناہوں سے درگزر کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. بہانے میں جوید، اعمال کے انبار نہیں دیکھے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سال کے باقی مہینوں میں، دنوں میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان رجوع کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر رات کے پچھلے پہر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز بلند کرتی ہے، جس کے متعلق عارف کھڑی نے بھی فرمایا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. تو وہ دروازہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوقات، ایسے لمحات، ایسی راتیں اور ایسے ایام اور ایسے دن اور ایسی ساتیں رکھ دی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے اور وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے اور رحمت کی دل نواز صدا آ رہی ہوتی ہے. ان لمحوں میں سے، بابرکت لمحوں میں سے، ایمان افروز لمحات میں سے یہ لمحے ہیں اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ ایمان افروز لمحات شب برات کی ساتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے عطا فرمائی اور قرآن و حدیث میں اس کی بابت رہنمائی موجود ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان میں. اس میں ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو مبارک رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں. اور اگلی آیت کریمہ میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر ایک حکمت والا کام. تقسیم امور، قسمت کی تقسیم، امور کی تقسیم، وہ سارے معاملات جس کی وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے. بنیادی طور پر علماء گو کے مفسرین نے اس شب مبارکہ سے مراد شب قدر بھی مراد لی ہے اور اس میں ہم کوئی ایسی بحث میں نہیں جانا چاہتے، لیکن علماء نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے اور جس پر جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی روایت پیش کی بھی ہے. آپ کی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہیں سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام فیصل ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں، انگلینڈ سے، یو کے سے. جی فیصل صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ I would like to say a couple of words in English if that is okay. Is it okay to speak in English? Yeah. First of all, I'd like to congratulate you on your channel of having this program. Thank you very much. Such a renowned figure which is now present and now is being televised all over the world, alhamdulillah. So I'd like to give you congratulations on that. And I would also like to say that Peer Sahib, who is also our Peer Sahib, and mashallah, we are honored to see him on the TV like this, and for you to bring him on as a guest. And I just wanted to congratulate you and Peer Sahib on this program. You ask some question? Questions is it's going to be the same as your previous caller. If Peer Sahib can give a little explanation about Shab Barat and the virtues of it, and I think that would be very beneficial to the UK public. And maybe say a few words in English, inshallah, for the UK Murideen and those people whose primary language is English, inshallah. Thank you very much جناب، بہت شکریہ. جی پیر صاحب گفتگو بھی جاری رہے گی، آپ کی باتیں بھی جاری رہیں گی اور کالز کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ وہ تو ایک سمجھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی ہم جاری رکھیں گے. آپ بات کر رہے تھے پیر صاحب. جی میں مبارک شب کی مناسبت سے اور ساتھ ساتھ ہم وضاحت کرتے جائیں گے اور کوشش کریں گے جس طرح ممکن ہو سکے
اس کو ایزی اردو میں ہم اس کو ایکسپلین کریں اور جو پاسبل میسج ہوا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جس طرح فیصل صاحب نے بھی اب بات اپنی بیان کی ہے، اس کی مناسبت سے ہم وضاحت کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کو اور ان کے جو اس میں نکات ہیں ان کو ہم شامل کریں۔ تو مبارک رات جس کا قرآن عظیم الشان میں سورہ دخان کی آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی مناسبت سے علماء اور جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں دیگر مفسرین کے اقوال بھی ہیں اور آپ کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو لیلۃ مبارکہ اس میں تذکرہ ہے، اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب، یہیں سے ہم بات جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور